السلام علیکم اسٹوڈینٹس. آج کے اس لیکچر میں جو ہمارا کام ہوگا، جو میں آپ کو بتانے والا ہوں، میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ جو ہمارے پاس 1 پیپر کے ایگزامز ہوتے ہیں، جس میں آپ کا پی پی ایس سی آ جاتا ہے اینڈ آپ کا ایف پی ایس سی آ جاتا ہے. ٹھیک ہے، ان کی پریپریشن کا جو کمپریہنسو پلان میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں. ایک تو طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ پاس پیپر کرتے تھے. ٹھیک ہے، پاس پیپر میں سے جو کوشچنز آپ کرتے تھے وہ پی پی ایس سی میں زیادہ تر ریپیٹ ہو جاتے ہیں. ایف پی ایس سی میں تو ایسا ہوتا ہے لیکن زیادہ نہیں ہوتا. لیکن پی پی ایس سی میں پہلے یہ ٹرینڈ تھا کہ آپ پاس پیپر کے کوشچنز کر کے چلے جاتے تھے اور آپ کو اس میں سے کوشچنز لگ جاتے تھے اور آپ پاس کر دیتے. لیکن اب تھوڑا سا کافی زیادہ ٹرینڈ چینج ہو گیا کہ پاس پیپر میں سے ابھی بھی سلیبس آتا ہے. لیکن اب اگر آپ ایلوکیشن لینا چاہتے ہیں، آپ اس لسٹ میں آنا چاہتے ہیں تاکہ آپ کو انٹرویو کے لیے کال آئے، تو آپ کو خالی آپ پاس پیپرز کے اوپر انحصار نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے، اچھا جی. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہم سر پاس پیپرز کے اوپر انحصار نہیں کر سکتے تو ہم کیا کریں گے؟ اب اس کے ساتھ آپ کو وہ ڈومینز آئیڈینٹیفائی کرنی پڑیں گی جن میں سے اب سوال آتے ہیں. وہ ٹاپکس آپ کو آئیڈینٹیفائی کرنے پڑیں گے. ٹھیک ہے، ٹوٹل ہمارے پاس جو ایسٹیمیٹ لگایا جاتا ہے وہ 10 سبجیکٹس بنتے ہیں. کتنے؟ 10 سبجیکٹس. ٹھیک ہے، جس میں آپ کی انگلش آ جاتی ہے، آپ کی اردو آ جاتی ہے، آپ کی پاکستان جیوگرافی آ جاتی ہے، آپ کی پاکستان اسٹڈیز آ جاتی ہے، آپ کی ورلڈ جیوگرافی آ جاتی ہے. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ آپ کی اردو اسلامک اسٹڈیز ہے، آپ کے کرنٹ افیئرز آ جاتے ہیں، ایوری ڈے سائنس آ جاتی ہے، آپ کی میتھ آ جاتی ہے. تو کل ملا کے آپ کے پاس 10 سبجیکٹس آ جاتے ہیں. لیکن اگر ڈپارٹمنٹ بھی شامل کر دیا جائے تو اس کے کچھ لاز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، اس کے ریلیٹڈ کچھ ایم سی کیوز بھی انکلوڈ کر لیے جاتے ہیں. وہ ہر ڈپارٹمنٹ کا علیحدہ ہوتا ہے. تو پاس پیپرز کے ساتھ آپ کو یہ 10 سبجیکٹس بھی تیار کرنے پڑتے ہیں. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ سر یہ 10 سبجیکٹس کو کیسے تیار کریں؟ تو آج جس چیز کے اوپر میں بات کرنے والا ہوں وہ ہمارے پاس ہے اسلامک اسٹڈیز. ٹھیک ہے، اسلامک اسٹڈیز کی آج میں آپ کے ساتھ آؤٹ لائن شیئر کروں گا. یہ تھوڑی سی کمپریہنسو ہوگی کہ اسلامک اسٹڈیز کو آپ نے کس طرح پریپیئر کرنا ہے کہ اگر آپ خود اس سبجیکٹ کو پی پی ایس سی کے لیے تیار کرنا چاہتے ہیں. ہر کوئی آپ کو یہ تو بتا دے گا کہ یہ 10 سبجیکٹس ہیں. ٹھیک ہے، لیکن آج میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ 10 سبجیکٹس جو ہیں، لیکن ہر سبجیکٹ کی ہم نے سیپریٹ علیحدہ کر کے آپ نے تیاری کیسے کرنی ہے. ٹھیک ہے، اس میں سے آج جو میرا پہلا سبجیکٹ ٹوٹل 10 ہے، تو ہم انشاءاللہ آہستہ آہستہ ایک ایک کو لے کے چلیں گے. آج اس سبجیکٹ کے اوپر میں بات کرنے والا ہوں اسلامک اسٹڈیز کا. اسلامک اسٹڈیز کا جو ہے وہ ہم کہاں سے اسٹارٹ کریں، اس کو کیسے لے کے چلیں. اسلامک اسٹڈیز میں اتنی زیادہ چیزیں آ جاتی ہیں تو ہم ان چیزوں کو کیسے کور کریں گے؟ دیکھیے، سب سے پہلا جو اس کا ٹاپک بنتا ہے وہ ہے ہمارے پاس بیٹا جو سوالات آپ سے پوچھے جاتے ہیں. جتنے بھی ہمارے پاس پیغمبر آئے ہیں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک، کم و بیش 1,24,000 پیغمبر آئے ہیں. لیکن آپ نے کیا 1,24,000 کرنے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے. اس میں سے چیدہ چند ایک مشہور پیغمبر ہیں جن کے آپ کو نام آنے چاہیے. ان کے ریلیٹڈ کچھ اہم چیزیں ہوتی ہیں، کچھ اہم نکات ہوتے ہیں جو آپ کے سے ایف پی ایس سی یا پی پی ایس سی میں جب اسلامک اسٹڈیز کا پورشن انکلوڈ کیا جاتا ہے تو پوچھے جاتے ہیں. اب وہ پیغمبر کون سے ہیں؟ ٹھیک ہے، تو وہ کون سے پیغمبر ہیں ان کے آپ نے نام لکھنے. اگر آپ کے پاس کاپی اور پینسل ہے تو اس کو بیٹا اپنے ہاتھ میں لے لیں اور لکھنا شروع کر دیں. ان کے کچھ نام میں نے لکھے ہیں. سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام ہیں. ٹھیک ہے، ان کے بعد ان کے ریلیٹڈ کچھ چند جو ایم سی کیوز اہم ایم سی کیوز ہیں، جیسے یہ کچھ دیر جنت میں رہے. جنت میں سے جب شیطان نے وہ دانہ انہوں نے کھا لیا تو جنت سے نکال دیے گئے، پھر زمین کے اوپر رہے، پھر ان کی آگے اولاد چلی. تو یہ سارے ان کے کچھ اہم واقعات ہیں جن کو وہ پی پی ایس سی اینڈ ایف پی ایس سی اسلامک اسٹڈیز کے کورس میں ٹچ کرتے ہیں. اس کے بعد حضرت شیس علیہ السلام ہیں. اس کے بعد آپ کے پاس حضرت ادریس، پھر حضرت نوح علیہ السلام، ان کے بعد ہود، پھر حضرت صالح، پھر حضرت ابراہیم، پھر حضرت لوط علیہ السلام آ جاتے ہیں، پھر حضرت اسحاق، پھر حضرت یعقوب کے بعد ان کے بیٹے حضرت یوسف آ جاتے ہیں. اس کے بعد ایوب. ٹھیک ہے، حضرت ایوب آ جاتے ہیں جن کا صبر کافی زیادہ مشہور ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد حضرت یونس آ جاتے ہیں. اس کے بعد حضرت شعیب علیہ السلام، پھر حضرت موسیٰ، پھر حضرت اسماعیل، پھر حضرت داؤد علیہ السلام. ان کے بعد داؤد کے بیٹے حضرت سلیمان، پھر حضرت عزیر آ جاتے ہیں، پھر حضرت الیاس، پھر حضرت زکریا، اور زکریا کے بعد عیسیٰ علیہ السلام. اور عیسیٰ کے بعد آپ کو پتہ ہے کہ آخری نبی کون آتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں تشریف رکھتے ہیں. تو یہ جو پیغمبر جو میں نے آپ کو بتا دی ان کے آپ نے نام لکھ لینے ہیں. ٹھیک ہے، اس کے ریلیٹڈ آپ نے جب اسلامک اسٹڈیز کا پورشن پڑھنا ہے آپ کو کسی بھی، اور زیادہ تر انہی پیغمبروں کے متعلق وہ چیزیں پوچھی جاتی ہیں. ٹھیک ہے، آپ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس میں کچھ چیزیں ملی وہ لکھ لینی ہے. اس کے علاوہ آپ نے اگر کچھ پہلے چیزیں پڑھی ہوتی ہیں، لیکن یاد رکھیں آپ نے کوئی زیادہ ڈیپ اسٹڈی نہیں کرنے بیٹھ جانا. حضرت ابراہیم علیہ السلام پہ آپ کو
کتابوں کی کتابیں مل جائیں گی، لیکن کیا آپ نے ساری کرنی؟ نہیں، آپ نے وہ چیزیں کرنی جو آپ کی پی پی ایس سی کے لحاظ سے امپورٹنٹ ہے۔ یہ بات آپ نے مائنڈ میں، ذہن میں یاد رکھنی ہے آپ نے، کیونکہ اگر ہم ویسے اس کا مطالعہ کرنے بیٹھے تو بیٹا یہ بہت زیادہ مطالعہ ہے، بہت زیادہ گہرائی کا، لیکن ہم نے اتنی زیادہ گہرائی میں جا کے نہیں کرنا۔ یہ پیغمبر میں نے آپ کو بتا دی، ان کا آپ نے اپنی کاپی میں نوٹ ڈاؤن کر لینا ہے، ان کی تیاری آپ نے کرنی ہے۔ اچھا جی، ایک تو ہمارا سیکشن ہے کہ ہم نے کن کو کور کرنا ہے، پیغمبروں کو، ٹھیک ہے، اور جن پیغمبروں کو آپ نے کور کرنا ہے ان کے میں نے آپ کو نام بتا دیے۔ تھوڑی سی ویڈیو لمبی ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے، آخر تک بنے رہیے گا، میں آپ کو ٹوٹلی اسٹریٹجی کروں گا، ٹھیک ہے۔ پھر ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فردر آگے چلیں گے، ٹھیک ہے۔ اس میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پیدائش ہے، ٹھیک ہے، آپ کی پیدائش سے پہلے ایک ابرہا کا واقعہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ ان کے جو دادا ہیں حضرت ابو طالب ان کے چچے ہیں، حضرت عبد المطلب، ان کے ریلیٹڈ کچھ سوال ہیں۔ جو ابرہا کا لشکر جو حملہ کرتا ہے، ٹھیک ہے، اور وہ کچھ ہیں جو ہاتھیوں والا لشکر آتا ہے، ان کے اوپر ابابیل پتھر پھینکتے ہیں۔ یہ تھوڑے سے واقعات ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدا ہونے سے پہلے کچھ دن ہوئے، ان کے ریلیٹڈ بھی ہم سے آ جاتا ہے۔ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہو جاتی ہے، دنیا کے اندر آپ تشریف لے آتے ہیں، ٹھیک ہے، پھر آپ کو سب سے پہلے جو دائی لے کے جاتی ہیں وہ حضرت حلیمہ سعدیہ ہوتی ہیں، ان کے متعلق بھی کچھ MCQs پوچھتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کے خاندان کے ریلیٹڈ کچھ MCQs پوچھے جاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد حضرت حلیمہ سعدیہ آپ کو پالتی ہیں، پھر آپ کے والد صاحب کی تو پہلی جو وفات ہو چکی تھی، پھر حضرت بی بی خدیجہ کی جو وفات ہوتی ہے اس کے ریلیٹڈ MCQs بن جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد حضرت عبد المطلب آپ کی پرورش کرتے ہیں، پھر ان کے بعد حضرت ابو طالب کے پاس رہتے ہیں۔ تو یہ بھی سوال آپ کے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے بعد جب آپ کا سلسلہ شروع ہوتا ہے تو وہ واقعات پوچھے جاتے ہیں۔ اس کے بعد جب آپ ابو طالب کے پاس، حضرت ابو طالب کے پاس رہتے ہیں تو آپ پہلا سفر شام کرتے ہیں، ٹھیک ہے سر، یعنی شام کی طرف آپ سفر کرتے ہیں، جس میں آپ نے مختلف علماء سے سنا ہوگا کہ ایک راہب ہوتا ہے درمیان میں راہ رستے کے اندر، وہ جب پہچانتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ اس نے اپنی کتاب کے اندر نشانیاں پڑھی ہوتی ہیں تو وہ کہتا ہے کہ یہ وہی آنے والا پیغمبر ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ کچھ واقعات ہیں جو رستے میں ان کے ساتھ ہوتے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تقریباً 20 سال سے ابو ہو جاتے ہیں تو آپ تجارت کے پیشے کو اپناتے ہیں۔ تو جب تجارت کا پیشہ اپناتے ہیں تو حضرت خدیجہ علیہ السلام، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ آپ کو اپنا قافلے کے یعنی کہ بھیجتی ہیں، اپنی تجارت کا سامان دے کے آپ تجارت کے لیے جاتے ہیں، ان کا غلام یسرا ہوتا ہے آپ کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ پھر بعد میں وہ آپ سے شادی کر لیتی ہیں، تو وہ دورانیہ بھی کچھ آپ سے اہم اہم جو سوالات ہیں وہ بھی پوچھے جاتے ہیں۔ پھر اسی طرح جب کعبہ کی تعمیر کی گئی، یہ وہ واقعات میں بتا رہا ہوں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت سے پہلے جب آپ مکی زندگی اپنی وہاں پہ گزار رہے ہیں، اس کے دوران یہ والے جو امپورٹنٹ ایونٹس ہو رہے ہیں یہ والے اہم ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ آپ کی جو شادی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، اس کے بعد حجر اسود کا واقعہ آ جاتا ہے کہ وہ جب جو حجر اسود ہے، جب خانہ کعبہ کو شہید کر کے ان کی دوبارہ تعمیر کی گئی، اس کے حجر اسود کا جو واقعہ وہ وطن نسب کرنے کا پیش آیا، تو اس کے ریلیٹڈ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار ہیرا میں جاتے رہے، میڈیٹیشن کرتے رہے، نبوت کا اعلان کرنے سے پہلے آپ کچھ دن غار ہیرا میں گزارتے رہے، تو اس کے ریلیٹڈ وہ غار ہیرا کی لمبائی پوچھ لیتا ہے، چوڑائی پوچھ لیتا ہے، ٹھیک ہے، یہ کچھ چیزیں آپ کی آ جاتی ہیں۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ 40 سال کی جب آپ کی عمر ہو جاتی ہے تو پہلی وحی آ جاتی ہے، ٹھیک ہے، حضرت جبریل علیہ السلام لے کے آتے ہیں پہلی وحی، ٹھیک ہے، پہلی وحی آتی ہے، اس کے بعد دوسری وحی آتی ہے، وہ پوچھتا ہے پہلی وحی میں کتنی آیات آپ کے اوپر نازل ہوئی، وہ کون سی سورہ تھی، ٹھیک ہے، یہ کچھ چیزیں آپ نے یاد رکھنی ہے۔ اس کے بعد آپ کا نبوت کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ نبوت کے آپ 13 سال جو ہوتے ہیں وہ کہاں پہ گزارتے ہیں؟ مکہ میں گزارتے ہیں۔ اس کے دوران اسے ہم نبوی میں کاؤنٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اس نبوی کے دوران بھی آپ کو پتہ ہے کچھ امپورٹنٹ ہمارے پاس ایونٹس ہوتے ہیں، وہ یہاں پہ میں نے لکھے ہوئے ہیں ویسے، ٹھیک ہے، جیسے پہلی ہجرت ابشا ہوتی ہے کیونکہ مسلمانوں کے اوپر ظلم کیا جا رہا ہوتا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں حکم دیتے ہیں تو وہ حضرت جعفر طیار انہیں لے کے چلے جاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد دوسری ہجرت ابشا ہوتی ہے، اس کے ریلیٹڈ کچھ اہم جو پوائنٹس ہیں وہ اپنے میمورائز کرنے۔ پھر ہمارے پاس واقعہ معراج ہوتا ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عرش پہ بلایا جاتا ہے، اس کے ریلیٹڈ بہت سے MCQs بنتے ہیں، وہ بھی آپ نے یاد کرنے۔ پھر اس کے ریلیٹڈ جیسے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آسمانوں پہ جاتے ہیں تو پہلے آسمان میں کس پیغمبر سے ملاقات ہوتی ہے، دوسرے میں، تیسرے میں، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کو پتہ ہے کہ وہاں پہ نمازوں کا تحفہ ملتا ہے، جب واپسی آتے ہیں تو موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے۔ تو یہ والے کچھ اہم واقعات ہیں جو آپ نے یاد رکھنے ہیں۔ اس کے بعد جب آپ معراج سے واپس آتے ہیں، ٹھیک ہے، تو ہجرت مدینہ کے یعنی طرف ہجرت کرنے کا آپ کو مل جاتا ہے۔ ہجرت کرتے ہوئے آپ کے ساتھ کچھ واقعات رستے میں پیش آتے ہیں، ان کے ریلیٹڈ بھی آپ سے کچھ پوچھ لیا جاتا ہے۔ پھر جب ہجرت مدینہ کر کے آپ مدینہ میں چلے جاتے ہیں، وہاں پہ آپ ایک ریاست کی بنیاد رکھتے ہیں، ٹھیک ہے، پھر وہاں پہ ڈفرینٹ ٹائپس کی وارز ہوتی ہیں، جنگیں ہوتی ہیں، غزوات ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، ان غزوات بھی بڑے ہیں، ہمیں غزوات میں سے وہ کوشچن پوچھتا ہے۔ اب جو غزوات ہمارے پاس ہیں یہ بھی آپ نے نوٹ کرنے ہیں۔ غزوہ بدر، اس کے بعد غزوہ احد آ جاتا ہے، پھر ہمارے پاس احزاب ہے، پھر بنو قریظہ، پھر غزوہ خیبر، پھر غزوہ موتا، فتح مکہ،
پھر ہمارے پاس حنین، طائف، تبوک، یہ کچھ غزوات ہیں جن کے ریلیٹڈ وہ پوچھ لیتا ہے کہ سپر اسٹار کون تھا، ٹھیک ہے، مسلمانوں کی طرف سے کتنے لوگ تھے، ان کی طرف سے کتنے لوگ تھے، یہاں سے کتنے شہید ہو گئے، یہ والے کچھ چیزیں اہم اہم پوچھی جاتی ہیں آپ سے۔ اس کے بعد آپ کو پتہ ہے خطبہ حجۃ الوداع، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری اپنا حج ادا فرماتے ہیں تو اپنا جو ہوتا ہے وہ خطبہ حجۃ الوداع بھی دیتے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا وقت قریب آ جاتا ہے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا وقت قریب آ جاتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں آپ، کیونکہ آپ کی طبیعت زیادہ خراب ہوتی ہے، آپ نماز نہیں پڑھا سکتے، تو وہ نماز کون پڑھاتے ہیں؟ حضرت ابوبکر، ٹھیک ہے، وہ پوچھ لیتا ہے کہ انہوں نے کتنی نمازیں پڑھائیں، اس کے ریلیٹڈ بھی کچھ اہم سوالات آ جاتے ہیں۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے کیا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو جاتی ہے، ظاہری دنیا سے کیا کرتے ہیں؟ تشریف لے جاتے ہیں۔ اس کے بعد خلافت راشدہ کا دور شروع ہو جاتا ہے، جس میں 4 خلیفات ہیں، حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی۔ یہ دور شروع ہوتا ہے آپ کا بیٹا 632 سے لے کے 661 تک، ٹھیک ہے۔ اس کے ریلیٹڈ ہر جو آپ کا خلیفہ راشد آئے گا اس کا ٹینیور کتنا ہے، ٹھیک ہے، اس کے دور کے اندر کون سی اہم ریفارمز ہوئیں، اس کے کون سے اہم کام تھے، ٹھیک ہے، وہ سارے کے سارے آپ کا پی پی ایس سی جو ہوتا ہے اینڈ ایف پی ایس سی ٹچ کرتا ہے، تو ان کو بھی آپ نے اچھے طریقے سے، میں نے آپ کو ایک آؤٹ لائن دے دی ہے، ٹھیک ہے۔ دیکھیں سب سے پہلے ہم نے آپ نے پیغمبروں کو کور کرنا ہے، ٹھیک ہے، جتنے پیغمبر ان کے نام میں نے آپ کو بتا دیے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہو گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے لے کے 40 سال کی عمر تک، یعنی نبوت سے پہلے، اس کے درمیان میں جو ایونٹس امپورٹنٹ ہوئے وہ آپ نے کرنے۔ پھر 40 سال کی عمر میں جب آپ نے نبوت کا اعلان کر دیا تو ہجرت مدینہ سے پہلے 13 سال جو آپ نے مکی زندگی اپنی گزاری، اس کے دوران بھی کچھ امپورٹنٹ جو ہمارے پاس ایونٹس ہوئے ہیں وہ بھی آپ نے کرنے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد میں نے آپ کو بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے کہاں پہ آگے؟ مدینہ میں۔ مدینہ میں بھی کچھ امپورٹنٹ ایونٹس ہوں گے جن میں جو غزوات ہوتے ہیں وہ بڑے اہم ہیں، ٹھیک ہے۔ ہر غزوہ کون کون سا غزوات ہے وہ بھی میں نے آپ کو مینشن کر دی۔ آپ، مجھے امید ہے کہ آپ نے لکھتے جا رہے ہوں گے بیٹا، یہ بہت اہم چیزیں ہیں، ٹھیک ہے۔ میں اس طرح نہیں کہ آپ کو یہ بتا دیا کہ اسلامک اسٹڈیز کا سبجیکٹ ہمارے پاس شامل ہوتا ہے، ٹھیک ہے، آپ نے وہ کر لینا ہے، آپ کے اوپر میں نہیں چھوڑ رہا، باقاعدہ آپ کو وہ ٹاپکس میں ہائی لائٹ کر کے بتا رہا ہوں۔ یہ ٹاپکس مجھے کیسے پتہ چلے، ٹھیک ہے، اور پاس پیپر کا انالیسس کر کے پتا چلے کہ یہ والے ٹاپکس ہیں، اہم ہے، فریکوینٹلی ان میں سے ہمارے پاس کوشچنس پوچھے جاتے ہیں۔ یہ چیزیں آپ نے کاپی کے اوپر نوٹ کرتے جانا ہے، یہ آپ کو کل کو فائدہ دے گی اگر آپ سیلف اسٹڈی کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، آپ نے کسی اکیڈمی کو جوائن نہیں کیا، آپ کے لیے یہ فائدے مند چیزیں ہیں۔ اس کے بعد جی خلافت راشدہ جو کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد کیا ہو جاتی ہے؟ ختم ہو جاتی ہے، 6 تک چلتی۔ اس کے بعد اس کے علاوہ ارکان اسلام جو ہیں، ٹوٹل ہمارے کتنے ارکان اسلام ہیں؟ 5 ارکان اسلام ہیں۔ کون کون سے؟ آپ کی توحید، کلمہ شہادت آ جاتا ہے، پھر آپ کی نماز، پھر آپ کا روزہ، آپ کی زکوٰۃ، آپ کا حج۔ یہ جو 5 چیزیں ہیں بیٹا یہ بھی بڑی اہم ہے۔ وہ نماز کے ریلیٹڈ بھی بہت سارے کوشچن پوچھتا ہے، ٹھیک ہے، جیسے نماز کا قرآن کے اندر کتنی مرتبہ ذکر آیا ہے، نماز کی ترتیب کیا ہوتی ہے، کس طرح ہم اس کو ادا کرتے ہیں، وہ ساری چیزیں آپ سے چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہوتی ہیں وہ پوچھ لیتا ہے۔ زکوٰۃ کے نصاب کتنا ہوتا ہے، کس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، ٹھیک ہے، کتنے ہمارے پاس اونٹ ہوں تو ہمیں کتنی زکوٰۃ پے کرنی پڑتی ہے، کتنی گائیں ہوں تو زکوٰۃ پے کرنی پڑتی ہے، کتنی ہمارے پاس بکریاں ہوں تو ہمیں زکوٰۃ پے کرنی پڑتی ہے، کتنی ہمارے پاس فصل، آپ دیہاتی ہیں، آپ کو پتہ ہے لوگ زیادہ تر جو دیہاتی ہوتے ہیں اپنی فصلیں بوتے ہیں، ٹھیک ہے، تو کتنی فصل ہوگی اس کے اوپر کتنا عشر ہوگا ہمارے پاس، یہ بھی چیزیں زکوٰۃ کے ٹاپکس میں آ جاتی ہیں۔ پھر روزہ یعنی صوم جسے ہم عربی میں کہتے ہیں، اس کے ریلیٹڈ بھی کچھ اہم کوشچنس بنتے ہیں، وہ بھی آپ نے کور کرنے۔ پھر حج کے ریلیٹڈ بہت زیادہ کوشچنس بنتے ہیں تو وہ بھی آپ نے کور۔ ارکان اسلام ہو گئے۔ اس کے علاوہ جو ہمارے پاس ماخذ شریعت ہوتے ہیں، یعنی جن سے ہم شریعت کو اخذ کرتے ہیں، جس سے ہم اللہ کے احکامات کو اخذ کرتے ہیں، وہ ہمارے پاس پرائمری سورس ہوتے ہیں اور ہمارے پاس سیکنڈری سورس ہوتے ہیں۔ جیسے پرائمری سورس میں آپ کی 2 چیزیں آ جاتی ہیں، ایک آپ کی حدیث آ جاتی ہے، ایک آپ کا قرآن آ جاتا ہے۔ تو قرآن کے ریلیٹڈ وہ بہت زیادہ سوال پوچھ لیتا ہے، قرآن میں سب سے بڑی سورت کون سی ہے، سب سے چھوٹی سورت کون سی ہے، ٹھیک ہے، اور کچھ اہم صورتیں ہیں ان کے کیا مضامین ہیں وہ بھی آپ سے پوچھے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ قرآن کی کتنی آیات ہیں، قرآن کب نازل ہوا، کب مکمل ہوا، یہ ساری کی ساری چیزیں قرآن کے ریلیٹڈ پوچھ لی جاتی ہیں۔ اس کے بعد ہمارے پاس حدیث آ جاتی ہے۔ حدیث آپ کو پتہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول، ٹھیک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل کیا ہوتا ہے، ہمارے پاس حدیث ہوتے ہیں۔ حدیث کے اوپر ٹوٹل 6 بکس ہیں، ٹھیک ہے، 6 بکس ہیں، کچھ بکس ہیں جنہیں اہل سنت فالو کرتے ہیں، کچھ اہل تشیعوں کی بکس ہیں، ٹھیک ہے، ہم اہل سنت کی بات کر رہے ہیں، ان کی 6 بکس ہیں جن میں 2 زیادہ پرومیننٹ ہیں، صحیح بخاری، صحیح مسلم۔ ان کے ریلیٹڈ کچھ پوچھا جا سکتا ہے، صحیح بخاری میں کتنی حدیث ہیں، اس کے جو لکھنے والے ہیں امام بخاری، ان کی پیدائش کب ہوئی، انہوں نے کب یہ عمل سٹارٹ کیا،
تو یہ والے کوشچنس حدیث کے پورشن میں ان 6 کتابوں میں سے پوچھے جاتے ہیں. ان 6 کتابوں کے جو رائٹرز ہیں ان کے نام، ان میں کتنی کتنی احادیث ہیں وہ آپ کو پتہ ہونی چاہیے. تو ان 6 بکس کے ریلیٹڈ آپ کو حدیث کے متعلق بھی چیزوں کا علم ہونا چاہیے. یہاں تک بات ہو گئی. اس کے علاوہ ہمارے پاس سیکنڈری سورس ہوتا ہے. سیکنڈری سورس اب کیا ہوتا ہے کہ یعنی جس میں ہمارا اجتہاد آ جاتا ہے، ٹھیک ہے، اجتہاد کے ساتھ ہمارا قیاس آ جاتا ہے. اس کے علاوہ بھی کچھ چیزیں ہوتی ہیں. یہ ہمارا کیا ہوتا ہے، سیکنڈری سورس ہوتا ہے. یعنی کہ اس پورشن میں ہمارے پاس یہ ہوتا ہے کہ ہمارے پاس جب قرآن اور حدیث کسی مدعے کے متعلق ڈائریکٹلی بات نہ کر رہے ہوں تو وہ بندہ جو کہ قرآن اور حدیث کا علم رکھتا ہے وہ پھر اپنا مائنڈ یوز کرتا ہے، اپنی عقل کو بروئے کار لاتے ہوئے اس میں سے چیزیں کیا کرتا ہے، قیاس آ جاتا ہے اس میں، جیسے میں نے آپ کو بتایا اجتہاد آ جاتا ہے. یہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو کہ آپ کے سیکنڈری سورس ہیں. تو ماخذ شریعت میں سے وہ سوال پوچھتے ہیں، ارکان اسلام میں سے وہ سوال پوچھتے ہیں آپ کے پاس. ٹھیک ہے، ارکان اسلام آپ نے 5 بتا دیے. اس کے بعد جب خلافت راشدہ کا دور ختم ہوتا ہے تو پھر ہمارے پاس بنو امیہ کا دور شروع ہو جاتا ہے جو کہ 661 سے لے کے 750 تک چلتا ہے. اس میں کچھ جو ہمارے پاس خلیفہ تو نہیں ہم انہیں کہہ سکتے کہ وہ ملوکیت کا حضرت امیر معاویہ نے نظام شروع کر دیا تھا. اور یاد رکھیے گا خلافت اور ملوکیت میں فرق یہ ہوتا ہے، جو خلافت ہوتی ہے وہ لوگوں کی رائے سے آتی ہے، خلیفہ لوگوں کی رائے سے چوز کیا جاتا ہے. لیکن جو ملوکیت کا نظام ہوتا ہے، مونارکی کا جو سسٹم ہوتا ہے، اس میں لیٹس سپوز یہ ہوتا ہے کہ باپ کے بعد اس کا بیٹا، اس کے بعد اس کا بیٹا، یہ سسٹم چلتا ہے جو کہ میرے معاویہ نے ملوکیت کا نظام شروع کیا تھا. تو ان میں جو بنو امیہ میں جو اہم بندے ہوں گے جن کے ریلیٹڈ ایم سی کیوز پوچھے جا سکتے ہیں، وہ سب سے پہلے تو حضرت امیر معاویہ خود ہے، ٹھیک ہے، جن سے بنو امیہ کی بنیاد رکھی جاتی ہے. اس کے بعد یزید آ جاتا ہے. یزید کے دور میں آپ کو پتا ہے ایک اہم انسیڈنٹ ہوا تھا، واقعہ کربلا، اس کے ریلیٹڈ بھی کچھ ایم سی کیوز پوچھے جا سکتے ہیں. یزید کے بعد جی عبد الملک آ جاتا ہے، ٹھیک ہے، اس کے ریلیٹڈ بھی کچھ ایم سی کیوز بنتے ہیں. پھر اس کا ولید آ جاتا ہے، پھر سلمان آ جاتا ہے، پھر عمر بن عبدالعزیز بڑے مشہور ہیں، آپ نے ان کا نام بھی سنا ہوگا. سوری، آپ نے اپنی اسلامک اسٹڈیز کی بکس میں بھی عمر بن عبدالعزیز کا تعلق پڑھا، اس کے ریلیٹڈ بھی کچھ ایم سی کیوز پوچھے جاتے ہیں. اس کے بعد یزید 2 آتا ہے، ٹھیک ہے. اینڈ پہ جو ان کا آخری حکمران ہوتا ہے وہ مروان ہوتا ہے، اس کے ریلیٹڈ بھی کچھ ایم سی کیوز بنتے ہیں. یہاں پہ آ کے یعنی 750 کے اوپر آپ کی بنو امیہ جو ہوتی ہے ان کا دور ختم ہو جاتا ہے، کیونکہ عباسیہ ان کے اوپر ڈومیننس حاصل کر لیتے ہیں. ان کو یعنی کہ جنگ ہوتی ہے، جنگ ضب ہوتی ہے، اس میں ان کو ہرا دیتے ہیں اور عباسیہ اپنا دور قائم کرتے ہیں. عباسیہ یعنی کہ یہ حضرت عباس علیہ السلام، حضرت عباس رضی اللہ عنہ کی اولاد سے تھے. دور عباسیہ میں جو بندے جن کے ریلیٹڈ کوسچنس پوچھے جاتے ہیں، ٹوٹل ان کے 37 حکمران ہیں. رولر زندگی کتنے ہیں؟ 37. کیا آپ 37 کے 7 کرنے بیٹھ جائیں گے؟ نہیں، ٹھیک ہے، ہم نے وہ کرنے جو ہمارے لیے اہم ہے. اب ہمارے لیے اہم کون سے ہیں؟ ان میں سب سے پہلا جو بندہ اس کی بنیاد رکھتا ہے وہ ابو العباس الصفا. دیکھیں اس کے آخر میں الصفا لگا ہے. الصفا کا مطلب یہ ہے کہ صفا اسے اس لیے کہا جاتا تھا، اس بندے نے کیا کیا کہ جب یہ برسر اقتدار آیا نا تو اس نے جو معاویہ کا دور گزرا تھا، دور بنو امیہ گزرا ہے، ٹھیک ہے، ان سے اس نے چن چن کے بدلنے لیے. کہا جاتا ہے کہ اس نے کیا کیا کہ ان کا جو آخری حکمران تھا مروان، ٹھیک ہے، اس کو بھی یہ پکڑ کے لایا، اس کو بھی اس نے بے دردی سے مارا، ٹھیک ہے. سب کو انہوں نے جو ان کی اس وقت اولاد موجود تھی سب کو انہوں نے مار کے، ٹھیک ہے، ان کے اوپر کلین بچا کے اوپر کھانا کھایا، ان کی گردنیں جناب کاٹ دی. پھر جو لوگ دنیا سے جا چکے تھے، دنیا سے بنو امیہ کے جو حکمران جو حکمرانی کی وہ جا چکے تھے، ان کو قبروں سے نکالا پھر مارا انہیں. اس وجہ سے الصفا کا نام لیا. اس کے بعد جعفر منصور آتا ہے، اس کے بعد ہارون الرشید آتا ہے، ٹھیک ہے. ہارون الرشید کے آگے 2 بیٹے تھے، ایک ہمارے پاس الامین تھا اور ایک ہمارے پاس مامون تھا. الامین جو ہے یہ اتنا اہم نہیں ہے، اس کے ریلیٹڈ بھی کچھ کوشچن بندے. جو ان کے پاس مامون ہے، اسے کہا جاتا ہے کہ یہ عباسیہ کو سنہری دور تھا. کیوں؟ کیونکہ اس میں ٹیکنالوجی میں بڑی ترقی کی، ٹھیک ہے، علم و حکمت میں مسلمانوں نے بڑی ترقی کی مامون کے دور میں، ٹھیک. تو مامون کا دور زیادہ اہم ہے. اس کے بعد ان کا آخری حکمران آتا ہے معتصم باللہ، جس کو ہلاکو خان، یہ بغداد میں ہوتا ہے، ہلاکو خان جناب اس کی جڑیں اکھاڑ کے رکھ دیتے ہیں. تو یہاں پہ آ کے آپ کی عباسیہ کا دور ختم ہو جاتا ہے. اس طرح اگر آپ اسلامک اسٹڈیز کو ایز اے سبجیکٹ سیپریٹ اس طرح آپ ٹاپک بائی ٹاپک ان ایریاز کو اگر کور کریں گے تو پھر آپ کے میکسیمم چانسز، ساتھ میں آپ نے پاس پیپر کیے، ساتھ میں آپ نے ان ایریاز کو کور کیا، ان ایریاز کو گو تھرو کیا، بیٹا آپ کا اسلامک اسٹڈیز کے پورشن میں کوئی کوشچن نہیں رہنا. اس کے علاوہ وہ مجھے آپ خود ہی بتائیں ان پورشنز کے علاوہ وہ کیا پوچھے گا. ایک بار میں پھر اس چیز کو دہرائے دیتا ہوں کہ میں نے جو چیزیں ایکسپلین کی ہیں. سب سے پہلے میں نے آپ کو بتایا کہ آپ نے پیغمبروں سے شروع کرنا ہے. جو اہم پیغمبر تھے ان کے میں نے آپ کو نام بتا دیے. اس کے بعد میں نے بتایا کہ لاسٹ والے جو پروفٹ ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ زیادہ اہم پیغمبر ہیں کیونکہ وہ ہمارے پیغمبر ہیں، ٹھیک ہے جی. ان میں سے میں نے آپ کو بتایا کہ ان کا نبوت سے پہلے کا دور یعنی کہ پیدائش سے لے کے نبوت تک کا جو نبوت کا اعلان کرنے سے پہلے کا 40 سال ہے، ان کے درمیان میں جو امپورٹنٹ ایونٹس ہوئے وہ آپ نے کرنے ہیں. پھر جب 40 سال کی عمر میں آپ نے نبوت کا اعلان کیا
13 سال کی جو آپ کی مکی زندگی بنتی ہے اس کے ریلیٹڈ ہے. پھر جب آپ نے ہجرت مدینہ کی وہاں پہ جو امپورٹنٹ ایونٹس پیش آئیں, جو غزوات پیش آئیں, وہ آپ نے کرنے ہیں, وہ بھی میں نے آپ کو پیچھے بتا چکا ہوں. اس کے بعد میں نے آپ کو کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے ظاہری وفات ہوگی, پھر خلافت راشدہ کا دور جاری ہوتا ہے. خلافت راشدہ کا دور 30 سال تک رہتا ہے, جو کہ ہمارے پاس 632 سے لے کے 661 AD تک رہتا ہے. حضرت علی پہ جا کے ختم ہوتا ہے. حضرت علی کے بعد امیر معاویہ کی ملوکیت شروع ہوتی ہے, جو کہ ہمارے پاس 661 سے لے کے 750 تک چلتی ہے. ان کے کون سے اہم بندے تھے جن کے ریلیٹڈ چیزیں پوچھی جا سکتی, وہ میں نے آپ کو لکھوا دی ہیں. اس کے بعد میں نے بتایا کہ خلافت عباسیہ شروع ہوگی ہمارے پاس, ٹھیک ہے, جو کہ آپ کے پاس 750 سے لے کے 1258 تک چلے گی, جس کی بنیاد رکھنے والے ابو العباس الصفا, اور جس پہ جا کے یہ اینڈ ہوگی وہ معتصم باللہ ہے, ٹھیک ہے. اس میں سے اہم جو شخصیات آ رہی ہیں ان کے ریلیٹڈ جو کوشچنز ہیں. پھر اس کے علاوہ میں نے آپ کو بتایا کہ ماخذ شریعت ہمارے پاس 2 طرح کے ہوتے ہیں. ایک ماخذ شریعت پرائمری ہوتے ہیں, اور ایک ماخذ شریعت جو ہوتے ہیں وہ سیکنڈری ہوتے ہیں. پرائمری جیسے آپ کا قرآن اور حدیث, قرآن کے ریلیٹڈ بھی کچھ اہم سوالات ہیں جو پوچھ جاتے ہیں, پھر حدیث کے متعلق. اس کے بعد میں نے بتایا کہ آپ کے پاس سیکنڈری ہوتے ہیں, سیکنڈری میں آپ کا قیاس آ جاتا ہے, آپ کا اجتہاد آ جاتا ہے, اس کے علاوہ بھی چیزیں پائی جاتی ہیں. اس کے علاوہ میں نے آپ کو بتایا کہ ہمارے پاس ارکان اسلام ہوتے ہیں. ارکان اسلام کتنے ہوتے ہیں؟ 5: نماز, روزہ, زکوٰۃ, حج اور توحید. ان کے ریلیٹڈ جو اہم کوشچن بن سکتے تھے بیٹا وہ میں نے سارے کے سارے آپ کو بتا دیے, ٹھیک ہے. جیسے میں نے آپ کو آج اسلامک اسٹڈیز کی یہ بتائی ہے آؤٹ لائن کہ آپ نے چیزوں کو کس طرح لے کے چل رہے ہیں, ٹھیک ہے. اسی طرح جو دوسرے ہمارے پاس 9 سبجیکٹس بچتے ہیں, آپ کی انگلش ہے اور دوسرے, ان کی بھی میں آپ کو ایک کمپریہنسو آؤٹ لائن بتا دوں گا, تاکہ اگر آپ اپنے طور پہ خود اس کی تیاری کرنا چاہتے ہیں نا, تو آپ کو اس میں کیا ہو, آسانی ہو. باقی آپ کی بہت زیادہ مہربانی کہ آپ لاسٹ تک جڑے رہے, ٹھیک ہے. بیٹا آپ کے فائدے کے لیے بنائیے, ٹائم نکال کے صرف آپ کے لیے ہی فوکس کیا. اب آپ کا کام کیا ہے کہ آپ کو اگر لگتا ہے کہ یہ جو چیزیں ہمیں بتائی گئی یہ واقعی ویلڈ ہیں, ٹھیک ہے, یہ کوئی جھوٹ فراڈ پہ چیزیں مبنی نہیں ہیں, ٹھیک ہے, تو آپ اس کو کہ آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے اپنے ان لوگوں کے ساتھ, اپنے ان دوستوں کے ساتھ ان کو شیئر کرنا ہے کہ جو واقعی اکیڈمیز کی بھاری بھاری جو فیسز ہیں وہ افورڈ نہیں کر سکتے, وہ سیلف اسٹڈی کے کر کے خود یہ ایگزام نکالنا چاہتے ہیں, ٹھیک ہے. تو ان شاء اللہ تعالیٰ آؤٹ لائن کا یہ جو سلسلہ ہے کمپریہنسو آؤٹ لائن ہر سبجیکٹس کی میں آپ کو کرواؤں گا. اگر ہمیں موقع ملا اور آپ نے اگر بہت زیادہ اسٹارٹ کیا تو انشاءاللہ یہ جو آؤٹ لائنس میں آپ کو بتا رہا ہوں, یہ جو ٹاپکس میں آپ کو بتا رہا ہوں, تو یہ ہم فردر سیپریٹ ان ٹاپکس کو بھی میں آپ کو گو تھرو کروا دوں گا, ان کو بھی میں کور کروا دوں گا, ٹھیک ہے. آج کے لیے جناب اتنا ہی. اگر آپ اس کے علاوہ کسی آپ کو کوئی مسئلہ ہے, کوئی پرابلم ہے, ٹھیک ہے, تو میرے واٹس ایپ کا جو چینل ہے اور میرے اس کے علاوہ واٹس ایپ کا جو نمبر ہوگا وہ بھی ڈسکرپشن میں ہوگا, آپ اس میں پرسنلی بھی رابطہ کر سکتے ہیں. اگر کوئی آپ کو چیز سمجھ نہیں آئی آپ کمنٹس میں لکھ سکتے ہیں, اس کا انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو جواب دیا جائے گا. تو جناب آج کے لیے اتنا ہی. جناب آپ سے یہی گزارش ہے کہ آپ اسے چینل کو سبسکرائب کر دیں, اور دین ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے گا. ایک اچھا انیشیٹو ہے جو کہ ہم نے آپ کے لیے لیا ہے. تو آج کے لیے صرف اتنا ہی. دین اللہ حافظ.